عقل کل کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا سمجھداری یہ ہے کہ ہمارا دل چاہے جو کہے، ہماری عقل چاہے جو کہے، لیکن جب ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم سے بھی بڑا عاقل کوئی موجود ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس بڑے عاقل کی بات کو مانا جائے، ورنہ اسی میں آدمی جب اپنے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر بھی ان کو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کو کیوں دیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت گمراہی سے بچانے والے لوگ ہیں، تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ آج کی جو تاریخ ہے، شب شہادت امام سلام اللہ علیہ، حضرت کے القاب میں سے ایک لقب ہے کاظم۔ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانا۔ تو اب آج کی مناسبت سے میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ کچھ غصے کے اوپر بات کی جائے کہ غصہ ہم کو کہاں لے جا سکتا ہے، اور پھر کیا رہنمائی اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ پہلی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایاک والغضب، بچو، پرہیز کرو غضب سے، غصے سے۔ فَإِنَّهُ فَأَوَّلُهُ جنون، غصے کا ابتدائی اثر ہے آدمی معوف ہو جاتا ہے، کرک ہو جاتا ہے، جنون کا شکار ہو جاتا، پاگل پن ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے غصے کا؟ دیوانگی، جنون، پاگل پن۔ اور جب یہ غصہ اترے گا تب شرمندگی کہ کاش ہم نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ تو امام نے فرمایا بھی پہلے ہی سے اس پر کنٹرول کر لو، اس لیے کہ اولہ جنون و آخرہ ندم، جس کی ابتدا پاگل پن ہے، جس کی انتہا شرمندگی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر۔ حضرت فرماتے ہیں غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی چابی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں الغضب یفسد الایمان۔ اچھا، جب مومن ہی نہیں رہ گیا آدمی تو پھر اس کی نماز سے، روزے سے، مجلس پڑھنے سے، بھئی پہلے مومن تو ہوئیے گا تب نہ ثواب ہم کو ملے گا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں الغضب یفسد الایمان، غضب اور غصہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، ویسے ہی غصہ، بولیے، ایمان کو ایک نبی تھے صلوات بر محمد و آل یہ واقعہ ملے گا آپ کو کتاب جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی خصال شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ جناب شیخ صدوق نقل فرماتے ہیں کوئی پیغمبر تھے، پیغمبروں میں سے کوئی 1,24,000 بہت پیغمبر ہیں، تو ان پیغمبر نے خواب دیکھا کہ صبح اٹھ کے آپ کو 5 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجیے، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار اختیار کیجیے، چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجیے، اور 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجیے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جو ہے وہ خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اضغاث و احلام، خواب پریشاں، دن بھر جو ادھر ادھر بکواس کی، رات میں وہی خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے. لیکن بسا اوقات جو ہے مومن کا خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، مگر نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا. نبی کا خواب ایکچول میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. چنانچہ جب جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کیجئے. کہا یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کر ڈالیے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ حکم الہی ہے. تو اب پیغمبر نے خواب دیکھا کسی نبی نے کہ صبح آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے، جو چیز ملے کھا جائیے. اب صبح اٹھے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے دیکھا سامنے بڑا سا کالا پہاڑ. یا علی مدد، یہ پہاڑ کیسے کھا لیں؟ تو وہی ہے نا کہ ہم میں اور انبیاء میں عقل کل میں یہی فرق ہے. ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ، ارے ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، نکلنے کی کیا ضرورت، پہاڑ کھا سکتے ہیں یار، یہ کون سی بات، ایسے ہی خواب ہوگا. لیکن نبی ہے. نمبر ایک، اول خدا ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا. دو، ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو کہ کتنا حکم کا امتثال کرتا ہے. یہ جائیں گے نہیں کھا سکیں گے تو کہنے کے تو لائق رہیں گے کہ ہم نے حکم بجا لانے کی کوشش کی، منہ ہی اتنا بڑا تھا تو کیسے کھا لیتے. تو نتیجہ ہماری ذمہ داری، اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل ہماری ذمہ داری ہے. نتیجہ نکل آیا الحمدللہ، نتیجہ نہیں برآمد ہوا تو کم از کم ہم کہنے کے لائق تو ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. پہلی چیز کیا ملی؟ بڑا پہاڑ. یا علی اب کیا کریں؟ مگر خدا ناممکن چیز کا حکم، آگے بڑھے. بڑھنے لگے، نیت کیا ہے؟ اس کو کھانا ہے. وہ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا. قریب بڑھے اور ہاتھ بڑھایا، لقمہ بن گیا. اٹھایا، منہ میں رکھا. آپ بتا سکتے ہیں یہاں شارجہ کی سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ مندی. تو وہ صاحب منہ میں رکھا بالکل جیسے شارجہ کی مندی مثلا. مزہ آ گیا، زبردست. دوسرا کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو چھپا دیجیے گا. آگے بڑھے تو دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ خزانے ٹائپ کا، ہیرے جواہر، قیمتی چیزیں ایک لگن میں ہے. حکم کیا ہے؟ جو پہلی چیز وہ دوسری چیز ملے اس کو دفن کر دیجیے گا. انہوں نے گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا. حکم یہ ہے. آگے بڑھے، پھر کچھ دماغ میں آیا، مڑ کے دیکھا تو وہ کشت باہر. ارے پھر خود ہی جواب دیا کہ ایک بار کا حکم تھا، ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. آگے بڑھے، دیکھا ایک تیسرا کیا تھا؟ فرار کرنا. دیکھا ایک بدبودار جانور، ظاہراً گدھا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے، مردہ پڑا ہوا تھا. حکم یہ کہ فرار، بھاگے تیزی سے. چوتھا کیا، پانچواں کیا، زیادہ وقت آپ کا اس میں نہ لیں. اب کام جب کر چکے تو رات کو سوئے، پھر خواب دیکھا کہ آپ نے کر تو دیا بٹ مطلب سمجھے نہ. کہ یہ جو آپ نے چیزیں دیکھی یہ حقیقت نہیں تھی، یہ سمبل تھے، علامتی چیزیں تھیں جس کو اردو میں کہتے ہیں. وہ جو آپ نے پہاڑ دیکھا وہ سمبل تھا آپ کے غصے کا. شروع میں بہت زبردست ہے، لیکن اگر غصے کو ضبط کر لے جاؤ تو نتیجہ ویسا ہی لذیذ ہے جیسے تم نے وہ چیز کھائی. دو، کیا دیکھا تم نے؟ ہیرے جواہرات. دفن کر دیا. یہ ہیرے جواہرات نہیں تھے، یہ تمہاری نیکیاں تھیں، تمہاری عبادتیں تھیں. تم نے دفنایا، وہ پھر ابھر آیا. ہاں مطلب سمجھے کا نا، کا نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. ورنہ یہاں ابھی پتہ نہیں جو ہے وہ کہاں کا تھا، نظر پڑ گئی تو سن لیجیے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے فیس بک. تو ایک دن فیس بک پر دیکھا میں نے، ایک آدمی ٹھٹرا ہوا، سمجھا، اس کے اوپر کمبل ڈالا جا رہا ہے اور 8-10 آدمی لائن سے ہیں اور سب کا ہاتھ یوں لگا ہوا ہے نا، کمبل کے اوپر فوٹو کھینچ رہا ہے. تو لکھنے والے نے بڑا بڑھیا لکھا کہ یہ بیچارہ ٹھنڈک سے تو نہیں مرے گا، احسان تلے دب کے ضرور مر جائے گا. دین کہتا بابا کرو اللہ کے لیے، مشہور کرنا ہمارا کام ہے، تمہاری گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے کہ جو کام خدا نے اپنے ذمے رکھا ہے ہم اس میں دخل اندازی کرنے لگتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
چلیے تیسرا بھی سنیے. تیسرا کیا تھا؟ فرار، مردار. کہ یہ مردار نہیں تھا، یہ جو تم بیٹھ کے ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہو، یہ اس کی جو ہے وہ تھی. جیسے تم اس مردار سے فرار کر رہے تھے ویسے ہی فرار کرو کسی کی برائی کرنے سے، کسی کی غیبت. تو یہ دو چیزیں تو درمیان میں آ گئی. مین ہمارا موضوع آج کیا ہے کہ اصل چیز ہے غصے پر کنٹرول کرنا. صاحب یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے. کریں تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ جسم ہمارا دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک کا ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں. ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح. جسم بھی مریض ہوتا ہے، روح کو بھی بیماری لگتی ہے. جسم میں کبھی جو ہے وہ آپ کو بخار آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو اس کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں. ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کی بھی بیماریاں جسم کی طرح، کوئی ہلکے میں ہے، کوئی زبردست ہے، کوئی اور زبردست ہے. جیسے فرض کیجیے کینسر ہو گیا کسی کو، معاذ اللہ، کسی کو جو ہے گردہ خراب ہو گیا، تو ویسے ہی روح میں بھی ہے، حسد ہے، کہیں جلن ہے، کہیں غیبت ہے. یہ سب بیماری کی بنیاد پر ہے. بقول مولا کے کہ مگر سب سے بڑی بیماری جھوٹ کی بیماری ہے. صلوات بر محمد. علت الکذب اقبح علہ. تو اب جب روح کو بھی بیماری لگتی ہے تو اس کے بھی طبیب ہونے چاہیے. تو ہمارے بہت سے علماء اس طرح کے گزرے ہیں اور موجودہ دور میں بھی ہیں کہ جن کا کام فقہ اور اصول وغیرہ سے ہٹ کر کے صرف اس طرف ہے، جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دروس اخلاق میں جانا چاہیے کہ اس سرکش نفس کو کیسے قابو کیا جائے. اس لیے کہ روایت کہتی ہے اعدى عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر ہے. تو اب اس کے لیے بہت سے بزرگ گزرے ہیں. ایک باپ بیٹے ہیں، مرحوم ملا احمد نراقی، نراق بروزن عراق، اور مرحوم محمد مہدی نراقی. باپ کی بھی کتاب اس موضوع کے اوپر ہے، معراج السعادہ فارسی میں، اور بیٹے کی بھی کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے، وہ جامع السعادات، اور بیٹے کی کتاب ہے اسی موضوع پر عربی میں 3 جلدوں میں، معراج السعادہ. تو مرحوم نراقی نے اس کے سلسلے میں جو حل پیش کیا ہے، آپ صلوات پڑھیے، میں انہی کی زبانی نقل کرتا ہوں کیا کیا جائے. دیکھیے ایک چیز جو غصہ جب آتا ہے تو غصے میں سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے، بغیر مارے نہیں چھوڑیں گے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بدلہ تو لے کے رہیں گے. بدلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بولیے. بدلہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں. ہاں لے سکتے. اپنے کسی نے آپ کو مارا، آپ مار لیجیے، بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن شرط ہے جتنا ہے اتنا ہی، زیادہ نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی نے کہا جاہل آدمی کو ممبر بٹھلا دیا. ہمیں غصہ آیا، میں نے کہا یہ جاہل، اس کا باپ جاہل، اس کے دادا جاہل، اس کا خاندان جاہل. کہ بھائی اس نے صرف آپ کو کہا تھا، یہ آپ باپ دادا تک کیوں گئے؟ تو آپ محمد علی تک تو برابر ہو گیا، اب جو 2 پشت اوپر گئے اس کا حساب کون دے گا؟ صلوات. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی غصے پہ کنٹرول کرے. یہی چیز جو ہے مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَوَابِ مشکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ بدلہ لینے کھڑے ہوں گے تو جتنے کی آپ کو اجازت ہے اتنے پر رک پانا مشکل ہے. کیوں؟ وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ أَصْلِ الْجَوَابِ، اور شاید چپ رہنا جواب دینے کے بجائے، وَإِحَالَةُ الْإِنْتِقَامِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْبَابِ أَيْسَرُ وَأَفْضَلُ، اور اس بدلے کو اس کے حوالے کر دینا آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اذ اکثر الناس لا يقدر على ضبط نفسه عند فورة الغضب. اس لیے کہ اکثریت پبلک کی یہ ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں.
اور جب کنٹرول نہیں ہوگا تو ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا. تو جب زیادہ ہو جائے گا تو آپ گئے تھے انتقام لینے, ظالم بن کے پلٹ آئے. تو اب کیا کریں؟ کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے رب الارباب کے. اس کا انتقام تم سے زیادہ شدید بھی ہے. یہاں تک کہ پھر فرماتے ثم طریق العلاج فی ترک الانتقام. تو کیا کریں؟ دل نہیں مانتا نا, اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس لیے کہ ابھی حدیث میں نے کیا سنائی آپ کو, اعدى عدوک, سب سے بڑا دشمن یہ تمہارے اندر جو نفس ہے وہ سب سے بڑا. یہ مانتا ہی نہیں, لاکھ سمجھائے پبلک. تو کہتے ہیں یتنبہ المرء الى سوء عاقبۃ الانتقام فی العاجل والآجل. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نفس کو سمجھاؤ کہ دیکھو جتنے کی اجازت ہے اتنے پہ رک نہیں پاؤ گے, ذرا سا بھی زیادہ ہوا اس کا تم کو حساب بولیے دینا پڑے گا. وَيَتَذَكَّرْ فَوَائِدَ تَرْكِهِ, اور پھر اس نفس کو سمجھاؤ کہ انتقام کو ترک کر دینا اس کے فوائد کیا ہیں, اور اس کو اللہ کے حوالے کر دینا احسن ہے, اولا ہے, بہتر ہے. اور پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ معاف کرنے کا ثواب کیا ہے. صلوات. اب یہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں. آغاز یہاں سے کرتا ہوں. آپ لوگ مجلس ماشاءاللہ سنتے سنتے جوان ہوئے ہیں. ایک جملہ ہم لوگ اکثر مصائب کے دوران کہہ دیتے ہیں, اجرکم. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ اجرکم علی اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا اجر اللہ پر ہے. اللہ پر ہے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ واجب کے معنی دے گا. اللہ پر واجب ہے کہ آپ کا اجر عطا فرمائے. اللہ باؤنڈ ہے کہ ہم روئیں گے تو ضرور اجر دے. 50 مصیبتیں جھیل کر کے جو ہے وہ ابھی جانچ ہو جائے قاعدے سے ہمارے عمل کی تو اس میں 50 خرابیاں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں, آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن میں ایک جگہ خود اللہ نے کہا ہے کہ کن کا اجر ہمارے اوپر لازم ہے. صلوات. یہ سنیے, چنانچہ روایت میں ہے کہ روز قیامت سب کا حساب و کتاب ہوگا. وہاں ینادی منادن یوم القیامہ, قیامت میں پکارنے والا پکارے گا, من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم, جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہو تو کھڑا ہو جائے. اب یہاں روایت کہتی فلا یقوم, کوئی کھڑا نہیں ہوگا. الا العافون, صرف ان کو حق ہوگا کھڑا ہونے کا جنہوں نے کسی کو معاف کیا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہے اجرکم علی اللہ, مطلب معاف کرو, تمہارا اجر خدا پر. الا تسمعوا قولہ تعالی. اب پیغمبر فرماتے, میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن میں آیا. سورہ مبارکہ شورا میں آیت موجود ہے کہ ارشاد ہوتا فمن عفا واصلح, جو کسی کو معاف کرے اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو اگر یہ بات اپنے نفس کو سمجھا لے جاؤ کہ یار معاف کرنے والے کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ کہے گا کہ جس کا بھی میرے اوپر حق باقی ہو کھڑا ہو جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوگا الا العافون, سوائے معاف کرنے والے. اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل. اب سنیے یہاں سے جو دوسری لائن پکڑتا ہوں میں, تو معاف کرنا بہت افضل ہے, لیکن کب؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی سے ہماری لڑائی ہو گئی. یہ مثال ہے بھائی, کوئی ریکارڈ کر کے ٹکڑا نہ ڈال دے جائے, ریکارڈنگ والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو شہزاد بھائی سے ہماری لڑائی ہو گئی. انہوں نے الٹا پلٹا کچھ ہم کو کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بتاتا ہوں تم کو. نہ نکلوایا یہاں سے تو میرا نام بھی وسیع حسن نہیں ہے. یہاں دوڑے, وہاں دوڑے, وہاں دوڑے, جہاں پہنچے وہاں سورس موجود. آخر میں بہت اوپر تک پہنچ گئے تو آفیسر نے کہا سنیے چپ چاپ جاؤ یہاں سے ورنہ تم کو بند کر دیں گے. تو اب صاحب 2 مہینہ دوڑ تھک کر کے ہم کچھ نہ بگاڑ پائے, تھک کے بیٹھ گئے. اب اس چکر میں ہے کہ کوئی بیچ میں پڑ جاتا معاملہ ختم ہو جاتا.
سمجھ گیا؟ یہ ہمارے بیچارے علاقے کے ہیں، تو انہوں نے کہا ارے چھوڑیے مولانا، کہاں آپ بھی اس چکر میں پڑے ہیں؟ میں نے کہا ہاں معاف کرنے کے بڑے فوائد ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اور دوسرے دن آ کے ممبر سے میں نے کہا بھائی میں نے ان کو معاف کیا، آپ لوگ گواہ رہیے گا. اب ہر آدمی واہ کیا بات ہے بھائی، اس نے گالیاں بکی تھی مولانا کو، اس کے باوجود معاف کر دیا، واہ. ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. اب مر گئے، قیامت تو آنی ہے. اب وہاں اعلان ہوا کہ من کان لہ علی اللہ حق فلیقم، جس کا بھی اللہ کے اوپر حق باقی ہو تو کھڑا ہو جائے. ہم کھڑے ہو گئے. کس کو معاف کیا؟ کیا نام بتایا تھا، بھول جاتا ہوں میں. شہزاد کو. کہ نکالو فائل. معلوم ہوا صاحب پوری کوشش کر چکے، جب انتقام نہیں لے پائے تب انہوں نے معاف کیا. آواز قدرت آئے گی. ہم ایسی معافی کو نہیں قبول کرتے. معافی وہ ہے جہاں پاور ہو اور آدمی معاف کرتے. صلوات. میں اس کے سلسلے میں حدیثیں سناتا ہوں. اب یہاں سے آپ چند روایتیں سنیے اہل بیت کی، کہ جہاں کہتے ہیں کہ پاور ہونے کے بعد آدمی انتقام لے سکتا ہے اور نہ لے، وہ بخشش قابل قدر ہے. مجبوری والی بخشش میں ہم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ کا، تو معاف نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ وہ کمال نہیں ہے. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، سب سے زیادہ حقدار معافی کا وہ ہے جو انتقام لینے پر زیادہ قدرت رکھتا ہو. چنانچہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، یہ دیکھیے تو کیا چاہتے ہیں اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین. امیر المؤمنین دیکھیے مولا کی وصیتیں کئی قسم کی ہیں. کبھی اگر توفیق اللہ نے دی ماہ مبارک رمضان میں آنے کی تو امیر علیہ السلام کی وہ وصیتیں آج اشارتاً جو ہمارے موضوع سے ہے. چنانچہ وَبِذَلِكَ أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، چنانچہ وصیت میں ہے مولا کی. کیا ہے وصیت میں؟ فرماتے ہیں کن عفوا فی قدرتک، معاف کرو جبکہ پاور میں ہو. جوادن فی عسرتک، سخاوت دکھلاؤ جبکہ تم خود تنگی میں ہو. موثرن فی فاقتک، فاقہ ہو رہا ہو اور اس کے باوجود کسی کا پیٹ بھر دو، یہ کمال ہے انسانیت کا. اگر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تکمل لک الفضائل، اگر یہ تین کام تم کر لے گئے، کیا؟ عفواً فی قدرتک، جب طاقت ہو تب معاف کرو. دو، جوادن فی عسرتک، تنگی میں سخاوت، فاقے میں ایثار. تکمل لک الفضائل، یہ تین کام تین حالتوں میں کر لو گے تب تمہارے فضائل مکمل ہیں، تب واقعی تم انسان ہو، یا یوں کہیے تب تم حقیقت میں شیعہ ہو، علی والے کہلانے کے حقدار ہو. وقال علیہ السلام، اور حضرت فرماتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلت العفو، جب آدمی پاور کی پیک پر ہو تب جو ہے وہ بخشش کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے. اور مولا ہی سلام اللہ علیہ کہ کئی اقوال اس طرح کے ہیں، سب اکٹھا انہوں نے کر دیا، وہ سنیے آپ. فرماتے العاف زین القدرہ. صلوات پڑھیے محمد علیہ. یوٹیوب پر بھی بعض لوگوں نے سنا ہوگا، اس وقت بھی ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں، شکل کوئی دیکھنے لائق نہیں ہے، لیکن اگر جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہاں بھی شاید چلتا ہو، ون پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو ون پر میری جو بمبئی سے چینل، تو ون پر میری شکل الگ ہوتی ہے اور میں بھی غور سے دیکھتا ہوں یار میں اتنا ٹھیک لگ رہا ہوں. اس کا چکر کیا ہے؟ اس کا چکر یہ ہے کہ ریکارڈنگ سے پہلے ان کے یہاں ایک باقاعدہ آدمی ہے، وہ میک اپ باکس لے کے آتا ہے، سمجھ گئے آپ، اور وہ بیٹھ کر کے یوں 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 پورا، اور ان کے جو کیمرہ مین ہے اللہ بخش صاحب، وہاں برائٹنس زیادہ اس کو کم کرو،
یوں کرو یوں کرو. اب اس کے بعد صاحب ٹھیک ٹھاک. اب جب کیمرہ چلتا ہے تو یہی وسیع حسن جن کی شکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو گئی بولیے؟ زینت کرنے کی وجہ سے, ہے نا. یہ جسم, یہ شکل کیسے ٹھیک ہوئی بولیے؟ زینت کے لیے. مولا فرماتے ہیں یار اس سب کے چکر میں مت پڑو, دوسروں کو معاف کرو, خود ہی زینت آ جائے گی. حاجی فرماتے ہیں العفو زین القدرہ. جیسے چہرہ زینت دینے کے بعد خوبصورت ہو جاتا ہے, ویسے ہی پاور خوبصورت ہو جاتا ہے معاف کرنے کے بعد. العفو زین القدرہ.